اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو ازواج ہیں تمہاری، جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے منزل کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہ کا اجماع بھی ہے اس آیات کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت شدید لعنت ہے۔ اس لیے تو یہ بالکل اللیگل ہے۔ اسلام میں پچھلے راستے سے ہم بستری کی جائے جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں، ان کو یہ چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے وہ منزل کھیت نہیں ہے۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا اور آگے فرمایا کہ تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان لباس یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن حرف کا مطلب اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف نہیں آنا۔ اس سے صاف طور پر منع فرمایا ہے فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ نے منع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر ہے، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اور چونکہ بار بار حیض کا تذکرہ ہو رہا ہے نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموں کا مطلب آگے بھیجو، اپنی ذات کے لیے سرمایہ کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے۔ ایک آیات میں اللہ نے عورت کا بہت سارا ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جو مرد اور عورت کا فرق اللہ نے رکھا ہے، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اس نفس کو اللہ نے بیج کے طور پر پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پر پیدا کیا ہے۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا اور پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورتوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور سونا بھی الگ۔ تو بعض مذہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض اور پاکی کے ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں تو ہم شادی شدہ ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں
کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں؟ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کیا، اور جب یہ لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں تو حیض کے بارے میں کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے حیض تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں گندگی سے مراد ہے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا عورت سے دور رہو، حالت حیض میں ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ بیان کیا ہے وہ قرآن کی آیتوں کا ہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی کر لیں، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا ہی ٹھیک ہے، ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مرد نہیں ہیں، یہاں پر اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا اور ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنائیوں سے کام لیا ہے۔ قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ حالت حیض میں اس کام سے انتزال کرو، یعنی دور رہو۔ اس سے دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو جب سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے، تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ بالکل بھی حلال نہیں ہے، اس لیے آپ اس دوران بیوی سے دور ہی رہیں۔ تو